پوری دنیا سیاحت سے اربوں روپے کماتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں ترکی جو ہے وہ سیاحت سے کتنا باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے, وہاں کتنے لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے جو علاقے ہیں بھی جہاں لوگ جاتے ہیں, ہم لوگ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے کی بجائے, وہاں پہ کوئی سہولتیں دینے کی بجائے, کوئی حفاظتی انتظامات کرنے کی بجائے اب پھر پابندیاں لگانے پہ سوچ رہے ہیں. تو آپ نہیں یہ سمجھتے کہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی, کہیں نہ کہیں یہ حکومتوں کی ناکامی ضرور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران یعقوب صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا. دیکھیں سیاحت پر تو آپ پابندی خیر لگا ہی نہیں سکتے ہیں. تو وہ تو صرف انہوں نے اس کانٹیسٹ میں کہا کہ جب تک یہ جو آپریشن جو چل رہا ہے ریسکیو کرنے کا, لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا, تو تب تک وہاں پر پابندی فی الحال لگ جائے. وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایز اے انڈسٹری اور پروفیشنلی ہم نے سیاحت کو ابھی تک اڈاپٹ نہیں کیا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب گئے تھے, ان کی حکومت تھی 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں آئی تھی, تو وہ کمراٹ گئے تھے, دیر کی ایک ویلی میں, وادی کمراٹ میں, اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا کو ٹورزم کے لیے کھول رہے ہیں. بٹ وہ بھی خالی خولی نعرہ کیا, بلکہ وہ کرپشن کے لیے ایک نیا اس کی دکان کھول دی گئی. جتنے سرکاری بلڈنگز تھے, ریسٹ ہاؤسز تھے, ان کو سرکاری تحویل میں لے کر ٹورزم کے لیے کھولا گیا, لیکن وہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو ٹھیکے پہ دے دیا. تو اس میں سے انہوں نے ٹورزم کو سپورٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو سپورٹ کیا. تو میرے خیال میں ٹورزم تو ہے, اس کو بند آپ کر نہیں سکتے ہیں, بند کرنا ممکن نہیں رہے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پر آپ فیسیلیٹیشن کریں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت سیلاب زدگان کی ریلیف کے سلسلے میں خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں مقامی حکومتوں کی کس طرح سے مدد کر رہی ہے؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو انیشلی مطلب اس کے جو ایس او پیز ہیں وہ تو اب بن رہے ہیں, لیکن انیشلی جو وزیر اعظم نے کل میری نالج میں جو بات آئی تھی, تو انہوں نے ڈائریکٹر جنرل این ڈی اے میں جنرل صاحب کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کی تفصیلی, اور سارا انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ انیشلی آپ دوائیاں, خوراک, راشن, خیمے, یہ ساری چیزیں جو ہے تو وہ وہاں پر پہنچا دیں, اور ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. پھر مریم نواز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ پنجاب کہ عوام, پنجاب کی حکومت کی تمام جتنے وسائل ہیں وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے حاضر ہیں. اس پہ پورے خیبر پختونخوا کے لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, تو میرے خیال میں وہ واضح ہو جائے گا. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جب آپس میں بیٹھیں گے, تو اس کا جو پھر ایس او پی ہوگا اور وے آف ڈیلیورنس ہوگا, اس کو پھر فائنلائز کر جائے گا. تو کوشش کریں گے کہ اس میں اختیار صاحب کم سے کم ہاتھ انوالو ہوں, اور پبلک تک اس کا جو اثر ہے, ریلیف ہے, وہ اچھا پہنچے. اچھا اختیار صاحب, آپ کیونکہ خود خیبر پختونخوا سے ہیں, تو آپ تو جانتے ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا جو سانحہ بلکہ سانحے رونما ہوئے ہیں, ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے, کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو ہم مطلب سارا بوجھ ڈال ہی نہیں سکتے ہیں کہ بس جی کلائمیٹ چینج ہے تو بس میں تو بری ذمہ ہو جاؤں. یس, ہوتا ہے, لیکن کلائمیٹ چینج کی صرف ہم اکیلے وکٹم تھوڑی ہیں. کلائمیٹ چینج صرف خیبر پختونخوا یا پاکستان میں تھوڑی ہے, تو دنیا بھر میں یہ بادل تو کس زمانے سے پھٹتے آ رہے ہیں. بادل پھٹتے ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے نیچے زمین پر جو اشرف المخلوقات حکومت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ پھر ان کا مینجمنٹ, ان کا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے, 1122 جیسے ادارے, سول ڈیفنس جیسے ادارے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, تحصیل ایڈمنسٹریشن, پھر ایون ولیج کونسل تک کی ایڈمنسٹریشن کا ایک نظام جہاں پہ موجود ہو, تو وہ کہاں کھڑا ہے. مطلب ہم نے سوات کے سانحے سے, وہ سانحہ ہم پہ گزر گیا, لیکن ہم نے کچھ سیکھا نہیں کہ وہاں پہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیں کل یہ میرے خیال میں this was the height of irresponsibility and very wrong decision taken, جب آپ کو بتا دیا گیا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے باوجود آپ نے ان کو بولا کہ یار
سوشل میڈیا پہ لوگ پھر ہماری ٹرولنگ کرتے ہیں، آپ ہیلی کاپٹر اڑائیں اور آپ چلے جائیں باجوڑ. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس میں 5 بندے جو ریسکیو کی ٹیم تھی وہ بھی مر گئی، شہید ہو گئے بیچارے، اور جو ہیلی کاپٹر ہے خیبر پختونخوا حکومت کا وہ بھی تباہ ہو گیا. اچھا تو سر، مطلب ویژن ہونا چاہیے، پروگرام ہونا چاہیے. اختیار ولی خان صاحب، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس سے تو یہ واقعات ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کے اثرات بہت شاید زیادہ شدید ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ عام ہو رہے ہیں اس طرح کے واقعات، تو پھر حکومت نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ آپ کو صوبائی حکومت کی کوئی ایسی منصوبہ بندی نظر آتی ہے یا وفاقی سطح پہ اس طرح کا کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ یہ صوبائی حکومت جو ہے نا، ان کی منصوبہ بندی بڑی نرالی ہے، بڑی منفرد ہے. وہ ہر سانحے کے بعد دوسرے سانحے کا انتظار کرتے ہیں، اور ایسے سانحات میں جیسے یہ ابھی ہوا ہے ان کے لیے ایک الگ، میں اس موقع پہ کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن گفتگو ہے اور وہ اس طرف جا رہی ہے کہ وہاں پر وہ ایسے حالات سے یہاں پر اب کرپشن کا ایک نیا بازار کھل جائے گا. راشن آئے گا وہ لوگوں تک پہنچے گا نہیں، پیسے آئیں گے وہ لوگوں تک پہنچیں گے نہیں، را میٹیریل آئے گا بلڈنگ کا وہ لوگوں تک پہنچے گا نہیں. 25% بھی اگر پہنچ جائے تو یہ بڑی بات ہے. باقی یہ ساری ادھر بازاروں میں پیچھے میں نے چیزوں کو 3 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا 2022 میں اگست، یہی دن تھے، تو ان دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جتنا پھر راشن کا اور امدادی سامان تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کے گھروں میں، ان کے حجروں میں اور ان کے گوداموں میں گھس گیا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کا ریلیف کا سامان اور ریلیف کے جتنا بھی گڈز ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل، کھانے کی شکل میں ہو، کوئی اور شکل میں ہو، وہ جب کسی کے حجروں میں اور ان کے ذاتی گوداموں میں گھس جاتے ہیں وہ پھر لوگوں تک نہیں پہنچتا، وہ بازاروں میں پھر جا کے بکتا ہے. تو یہاں پر سانحہ سوات کہہ لیں، یہاں پر آپ سانحہ کرم کہہ لیں، باجوڑ کہہ لیں، آپ وزیرستان کہہ لیں، دھماکہ کہہ لیں، خودکش کہہ لیں، بنو جیل کا ٹوٹنا کہہ لیں، جو واقعہ ہے اس کو لے لیں، جتنے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور ڈیزاسٹر کا انتظار کیا جاتا ہے. There is no people with the vision, with the decision making power کہ ان کے پاس اتنی اتھارٹی، اتنی عقل ہو کہ وہ لوگ یہاں بیٹھ کے کوئی پالیسی بنا سکے. ہاں صاحب، یہ آپ کی اگر ساری باتیں بھی درست تسلیم کر لی جائیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ 3 دفعہ مسلسل کیوں پھر کے پی کے عوام اسی حکومت کو منتخب کر رہے ہیں؟ جذباتی نعرے دیکھیں، ایک تو 2013 میں جو حکومت بنی تھی وہ ٹوٹلی ان کی وہ فیک مینڈیٹ تھا. تبدیلی آئی نہیں تھی بلکہ تبدیلی کو روشناس کرانے کے لیے تبدیلی واز بین انٹروڈیوس ان پاکستان فرام خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا کو ایک تجربہ گاہ بنا کر یہاں پر تبدیلی کو لایا گیا. 2018 میں جب یہ تبدیلی آئی تھی، یہ آئی نہیں تھی، یہ لائی گئی تھی بالکل بزور بطاقت. یہ مینڈیٹ جو تھا وہ فیک تھا، وہ آرگینک مینڈیٹ تھا نہیں. پھر 2024 کا جو مینڈیٹ ہے وہ پہلے تو کچھ جماعتیں کہتی تھی کہ 18 کا مینڈیٹ ان کا جعلی تھا، لیکن آج کا جو ان کا مینڈیٹ ہے 2024 8 فروری کا، وہ تو مسلم لیگ نون کیا، جماعت اسلامی کیا، JUI کیا، ANP کیا، MQM کیا، یو نیم اٹ، آفتاب شیر پاؤ صاحب کی قومی وطن پارٹی جو ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں پاکستان پیپل، یہاں پر خیبر پختونخوا میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب اس نقطے پر اتفاق کرتے ہیں کہ آرگینک جو the mandate they are having in خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف، that is not an organic or pure mandate by the public. وہ جنرل فیض کی بہت شکریہ جناب اختیار ولی خان صاحب.